قسمت کی لکیروں میں قسط نمبر 10۔ عارش آج کل اپنی ٹیم کی مدد سے ایک منشیہ فروخت کے خلاف کام کر رہا تھا۔ اسے اطلاع ملی تھی کہ یہ کام کسی بڑے سیاست دان کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ وہ اسی کام کے سلسلے میں بہت سی معلومات جمع کر رہا تھا۔ اس میں مختلف پروگرام کر رہا تھا، جس کی وجہ وہ ابھی ایک پروگرام لائیو کر رہا تھا جس میں اسی سیاست دان کا چیلا موجود تھا۔ اس نے اس انداز سے بات کی کہ اسے شک بھی نہ ہوا۔ آپ کا کام سمجھتے ہیں ان سب معلومات کا ذمہ دار کون ہے؟ اپنے مخصوص بھاری لہجے میں کہتے ہوئے مخاطب ہوا، اور جس سے یہ تو حکومت کا کام ہے کہ اسے منشیات فروش کو روکے، ان کے خلاف اقدامات کرے، جبکہ حکومت کو مہنگائی سے فرصت نہیں۔ وہ موصوف اپنا دامن بچا کر حکومت کو بجے ایک ادھیڑنے لگے ہیں تاکہ عوام کی توجہ اس طرف ہو جائے، اور وہ اس معاملات کو ایک دوسرے رخ میں لے کر جا رہے تھے۔ یہ صرف کسی ایک کا کام نہیں ہوتا، ہر انسان اس ملک کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ کچھ با اثر افراد خود اس میں شامل ہوتے ہیں۔ عارش غصے سے بول رہا تھا۔ وہ عارش شخص اچھا خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ اس شخص خود کو پریشان کر بیٹھا تھا۔ صاحب کو بتا رہا تھا، وہ بھی موجود تھی کہ دیکھ رہی تھی۔ عارش کو شو ہو رہا تھا۔ عارش کو تو شروع سے ہی اس طرح کے لوگ سخت ناپسندیدہ تھے، اور اسے ملک سے بہت محبت ہے۔ کہتا میں ایسے لوگوں کو انجام تک پہنچا کر رہوں گا، اور ماما اس طرح توجہ یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کی تو دشمنی بھی خطرناک ہوتی ہے۔ اس کی آواز میں فکر تھی۔ پروگرام تو کب کا ختم ہو چکا تھا۔ وہ جو گھر آ چکا تھا اس کی آواز سن کر لاؤنج میں بیٹھی تھی، اور اوہو محترمہ کو میری فکر ہے تو کیا ہوا؟ مجھے ایک دو گولی لگے گی اور میں شہید کہلاؤں گا۔ اس کی آواز میں شرارت کا عنصر شامل تھا۔ اللہ نہ کرے، کیا فضول بول رہے ہو لڑکے؟ وہ دونوں جو اس کی آواز سن کر چونک چکی تھی، اس کی بات سن کر دہل سی گئی۔ دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ زرناش بھی گھبرا گئی تھی۔ ہاں بے ساختہ کہہ کر لگایا۔ عارش نے زرناش کی شکل دیکھ کر نائمہ بھی اس کی شرارت سمجھ کر مسکرا دی۔ وہ اپنی حرکت پر خفا سی ہو کر لاؤنج میں چلی گئی۔ بہت بری بات ہے، بہت تنگ کرتے ہو اس کو کہتے ہوئے وہ بھی ہنستے ہوئے باہر چلی گئی، جبکہ عارش کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی، جو بہت تھکا ہوا اور پریشان تھا۔ اب خود کو بہت تر و تازہ محسوس کر رہا تھا۔ جانے اس رشتے میں کوشش تھی یا زرناش کی دعائیں قبول ہو رہی تھی کہ عارش کے دل میں اس کی جانب کھینچا جا رہا تھا۔ وہ صوفے سے ٹیک لگائے مسلسل آنکھ بند کیے اس کو سوچ رہا تھا۔ جاری ہے 11 کس کے لیے؟ کمنٹس میں نیکسٹ لکھیے۔ تھینکس فار واچنگ۔